بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ آیت مبارکہ تو ہم متعدد بار سنتے آ رہے ہیں، سنتے رہتے ہیں، مگر ناظرین کرام، جب تک ایک دوسری آیت اس کے ساتھ ملا کر نہ پڑھی جائے، اس کا مفہوم ہم درست طریقے سے سمجھ نہیں سکتے، ہم غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی آیت کو سن کر اگر ہم اس کے ساتھ دوسری آیت مبارکہ نہ پڑھیں، ان دونوں آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اصل صورت، اصل مفہوم واضح ہوتا ہے۔ وہ آیت مبارکہ کچھ یوں ہے: وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ اس کا ترجمہ بھی آپ کو ہدیہ تبریک کر دیتا ہوں، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہوگا جس کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ ناظرین کرام، عزت، ذلت، عروج اور پستی یہ قانون قدرت ہے، یہ کبھی بھی مستقل نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ غربت، امیری یہ بھی مستقل نہیں ہوتے۔ ہر شخص کے لیے، ہر خاندان کے لیے، ہر معاشرے کے لیے یہ قانون فطرت لاگو ہے کہ نہ تو اس کا انحطاط، اس کا زوال ہی حرف آخر ہے کہ اس نے ہمیشہ زوال پذیر رہنا ہے، نہ ہی اس کا عروج حرف آخر ہے، اس نے عروج پہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ہمارے سامنے اگر ہم تاریخ کے اوراق پہ نظر ڈالیں تو ہزاروں سال کی تاریخ ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ کتنی بہت بڑی سلطنتیں تھیں، بادشاہتیں تھیں، جن کا آج لوگوں کو نام بھی یاد نہیں۔ ہمارے ہمسائے میں ایک سلطنت بابل نینوا تھی جو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی، اور بنیادی سلطنتوں میں تھی جب سلطنتیں، بادشاہیں قائم ہونا شروع ہوئی تھیں۔ فرعون کا زمانہ، نمرود کا زمانہ، شداد کا زمانہ، اس کے علاوہ یونان بہت بڑی سلطنت ہوتی تھی، اس کا اسکندر اعظم تھا جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا۔ منگولیا ہمارے ہمسائے میں، جو دنیا میں سب سے زیادہ جس کی بڑی سلطنت تھی وہ منگولوں کی تھی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی تو نہیں کہوں گا، بنو امیہ کی، بنو عباس کی بہت بڑی، اسلام کی نہیں مسلمانوں کی کہہ سکتا ہوں، بہت بڑی سلطنتیں تھیں جن کا آج کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ عثمانیہ سلطنت، ترکوں کی جو خلافت تھی، آج کسی کو نام بھی یاد نہیں۔ تو ایسے ہی اب آپ کو اس چیز کی طرف لاتا ہوں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ گجرات کا ایک خاندان جس کے دو بھائی، چودھری منظور الہی اور چودھری ظہور الہی۔ چودھری منظور کا نام بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن چودھری ظہور الہی کا پاکستان میں کیا باہر کے ملکوں میں بھی نام لوگ جانتے ہیں۔ تو اس نے اپنی چاپقدستی سے، ہوشیاری سے، چلاکی سے، فنکاری سے اپنی ایک امپائر کھڑی کی جو سیاسی نہیں، ساتھ سنتی بھی تھی۔ منظور الہی کا بیٹا چودھری ظہور الہی اور ظہور الہی کے بیٹے چودھری شجاعت حسین صاحب، وجاہت حسین صاحب، وہی وجاہت فورس والے جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا یہ جاتی امراء والوں کا جو ہے گنڈا بن کے۔ تو ان کا توتی بولتا تھا، اب بھی بولتا ہے، لیکن یہ خدا کی دین ہے کہ وہ کس کو مستقل ذلت رسائی دیتا ہے اور کس کو ذلت رسائی کے رستے سے ہٹا کر اسے عزت افزائی دیتا ہے۔ چودھری ظہور الہی، چودھری پرویز الہی اتنا ہی کرپٹ، بددیانت، لوٹ کھسوٹ کرنے والا، اتنا ہی ظالم جابر ہے جتنے
چوری شجاعت اور اس کے بھائی ہیں، اور مادر کے ساتھ گجرات میں جتنی قتلوگات ہوتی رہی، جتنے جرائم ہوتے رہے، ان میں ایک وجہ یہ گجراتی خاندان کی سیاست کی بھی بنیادی وجہ ہے۔ اب کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک جب بھی کسی کو ہدایت دینے پہ آتا ہے تو وہ دے دیتا ہے، لیکن اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، جو میں نے آپ کو دوسری آیت مبارکہ سنائی ہے کہ انسان کے لیے وہی کوشش ہے جس کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے۔ تو خدا جانے چوری پرویز الہی کے اپنے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے، یا میری بہن جو کہ چوری شجاعت حسین کی سگی بہن ہے، پرویز الہی کی زوجہ محترمہ ہیں، اور میری بڑی بہن کی جگہ ہیں میری بہن کیسرا الہی۔ کہتے ہیں نا ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو شاید ان کی یہ جو نیک فطرت ہے وہ جاگی ہے، اور انہوں نے چوری پرویز الہی کو راہ راست پہ لایا ہے۔ 1.5-2 سال سے چوری پرویز الہی صاحب، میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اتنے ہی بددیانت، راشی، خائن، لوٹ مار کرنے والے، عوامی مال کا، ہمارے وسائل کا اتنے ہی ہیں جتنے چوری ظہور الہی کے بیٹے ہیں۔ لیکن یہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے، جب وہ کسی کو ہدایت دینا چاہے اور آدمی خود بھی ہدایت لینا چاہے۔ تو اب انہوں نے 1.5 سال سے اب پاکستان میں 2 صفیں درست ہو چکی ہیں۔ ایک طرف یزید کی صف ہے، ابن معاویہ یزید کی صف، فرعون کی صف، نمرود کی صف، یزید شداد کی صف، دوسری طرف اہل حق کھڑے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل، حضرت امام پاک علیہ السلام، امام حسین کے ماننے والے، کربلا کے ماننے والے۔ تو آخری وقت پہ یہ آخر ہے نا، میری عمر ہے یا چوری پرویز الہی کی، ہم تو اپنی عمریں بتا چکے ہیں، اتنی طبی عمر ہوتی ہی نہیں کسی کی جتنی میری ہے چوری پرویز الہی کی ہے، یا ہمارے پاکستانی سٹیفن ہاکنگ چوری شجاعت الہی صاحب کی ہے۔ تو چوری شجاعت الہی صاحب نے وقتی اقتدار، اختیار، چھوٹے سے مفاد کی خاطر، اور اس کی اولاد نے جو انہوں نے ساری عمر ذلت رسوائی کمائی، وہ اسی راستے پہ رہے۔ میری قابل صد احترام میری بہن کیسرا الہی اور چوری پرویز الہی، انہوں کو اللہ پاک نے ہدایت دی، انہوں نے کوشش کی، اور یہ حضرت حر کی طرح قافلہ حسینی میں آ ملے ہیں۔ جو بھی قافلہ حسینی میں آئے گا، قافلہ حسینی سے مراد یہ نہیں، وہ تو متبرک قافلہ کو ہو ہی نہیں سکتا کربلا والا، لیکن کربلا تو ہمیشہ برپا رہتی ہے حق و باطل کے درمیان۔ جو حق پہ قائم رہتے ہیں ان کو مشکلات، مصائب تو سہنے ہی پڑتے ہیں۔ تو میری بہن کیسرا الہی میرے لیے قابل صد احترام، اور پرویز الہی صاحب اور ان کے بچے یہ حضرت حر کی طرح قافلہ حسینی کے طرف آ ملے ہیں، اور اسی لیے یہ 1.5-2 سال سے انسانیت سوز تکلیفیں، صوبتیں برداشت کرتے آ رہے ہیں۔ یہی نہیں، میری بہن کیسرا الہی نے وہ تذلیل بھی برداشت کی ہے کہ جس کے بارے میں آج کے مہذب معاشرہ میں سوچا نہیں جا سکتا۔ اس سے صرف فارم ہی نہیں چھینے گئے، اس معزز خاتون سے، اس بوڑھی خاتون سے، اس ضعیف خاتون سے ان بغیرتوں، بے حیاؤں، دگڑ دلوں نے اس کی رضا بھی چھینی، اس کا دوپٹہ بھی چھینا اس کے سر سے، جو کہ پاکستان میں ہم روایتی طور پہ کسی اپنے دشمن کی بہن، بیٹی، ماں کے ساتھ بھی ایسا کرنا نہیں سوچ سکتے۔ تو یہ تو اللہ کی توفیق ہے، یہی آج کی تھی ویڈیو۔ اللہ پاک جو چاہتا ہے اس سے اللہ پاک پھر مستقل عزت افزائی دے دیتا ہے، دنیا کی بھی آخرت بھی۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں اپنی بہن کیسرا الہی کو، پرویز الہی کو، اور ان کے بچوں کو۔ انہوں نے دنیاوی اور اخروی عزت افزائی کمائی ہے، انہوں نے آخری وقت میں اپنا ایمان بچا لیا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ یزید کی صف میں کھڑا ہے پاکستانی سٹیفن ہاکنگ، میرا بڑا بھائی، کھاؤ پیو مٹی پاؤ،
تو بس اس کے حصے میں یہی آیا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ویڈیو اور بھی بنانی ہے. میرے لباس میرے حلیے پہ نہ جایا کریں، میری بات سن لیا کریں توجہ سے. اللہ حافظ.